کہ اللہ رب العزت کی محبت ساری محبت پر غالب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے منافق بھی تھے، اور اس پر گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا صرف دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ ایک انسان جب اللہ رب العزت کی محبت کے دعویٰ کرے تو پھر اس دعوے کے مطابق، پھر اس دعوے کے معیار پر اسے کھرا اترنا ہوگا۔ اگر وہ اس دعوے پر کھرا اترتا ہے تو یہ محبت کہلائے گی، اور اگر اس دعوے پر کھرا نہیں اترتا تو پھر یہ محبت جھوٹ کہلائے گی۔ محبت کا جو اثر ہوتا ہے مثبت، پھر وہ محبت کا وہ اثر، اور پھر اس اثر سے وہ محظوظ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت سے لوگ محبت تو کرتے ہیں، محبت مومن بھی کرتے ہیں، محبت مشرک بھی کرتے ہیں، محبت منافق بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری محبتیں سب ایک طرف، اور مومن کی محبت ایک طرف۔ مومن کی محبت کا میں نے آپ کو معیار بتایا تھا، مومن کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو اور پھر اس سے ہٹ کر کے کوئی اور محبت بیچ میں آڑے آ جائے، تو اس موقع پر مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محبتوں کو تج دیتا ہے، ساری محبتوں کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ جب اللہ رب العزت کی محبت کی بات آ گئی تو پھر ساری محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اور پھر ان ساری محبتوں کو ٹھکرا کر اللہ رب العزت کی محبت کو اپنا لیتا ہے، پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر اس محبت کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو دنیا میں اس کے جو محبت کے جو فوائد ہیں اس سے بھی وہ محظوظ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اپنی محبت کا ثمرہ اور پھل دے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت ہم اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت جو تقاضا ہے اس تقاضے پر کھرا ہم اترتے ہیں۔ آئیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ فجر کے وقت بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، بستر تقاضا کر رہا ہے کہ نیند پیاری ہے۔ اب نیند کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ دو محبت ٹکرا رہی تھیں۔ اب جو لوگ بستر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑے وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھڑے اترے، اور جن لوگوں نے بستر کو نہیں چھوڑا اور نماز چھوڑ دی، بستر نہیں چھوڑا، تو یہ بات یقین کر لیں اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر اس دعوے میں وہ کھڑا نہیں اترا، وہ محبت جھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت کا امتحان صبح لیا، اور صبح پہلے امتحان کے پہلے پرچے کے پہلے سوال کے جواب میں وہ کوڑا رہ گیا اور محبت میں کھڑا نہ اتر سکا، فیل ہو گیا۔ تو ہم اور آپ خود اللہ رب العزت کی محبت ہمیں کتنی ہے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ آئیے میں ایک دو مثال اور آپ کو دیتا چلوں۔ کھینی، بیڑی، سگریٹ اور اس کی جتنی لوازمات ہیں ان سب کی خواہشات نفسانی کے طور پر اس کی ایک محبت ہے دلوں میں، آپ اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف محبت کھینی کی ہے، بیڑی اور سگریٹ کی ہے، اور اسی طرح تمباکو اور پان کی ہے، اور دیگر محبتیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جو اس سے لوازمات جو اس سے متعلقہ ہیں، وہ ساری محبتیں ایک طرف ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا استعمال حرام ہے، اس کے نقصانات ہیں، اس کے اخلاقی نقصان بھی ہے، اس کا مالی نقصان بھی ہے، اس کا جسمانی نقصان بھی ہے۔ یہ نقصان ہو نہ ہو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے منافی ہے یہ۔ اب انسان دو محبتوں کے مابین کھڑا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، قربانیاں پیش کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ کھڑا اترا اور وہ پاس ہو گیا ہے۔ اور اگر اس نے نہیں چھوڑا، جذبات کو سامنے رکھا، رب کی محبت کو پیچھے کر دیا، تو پھر وہ اس امتحان میں فیل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم کسی غیر محرم لڑکی سے یا اس سے گفتگو کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اب اگر یہ ساری محبت اس لڑکی کی محبت آپ کے دل میں ہے جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، جس سے آپ کا گفتگو کرنا
اور اس سے لنک رکھنا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اب یہ حرام محبت ایک طرف ہے، اللہ کی محبت ایک طرف ہے۔ اللہ کی محبت یہ کہتی ہے کہ وہ لڑکی آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے گفتگو نہ کریں۔ لیکن دل کی جو اس لڑکی سے دل میں محبت ہے، یہ دل کی محبت جو نفسانی خواہشات ہے، یہ خواہشات کی جو محبت ہے، اس لڑکی سے گفتگو کرنے میں جو ٹیسٹ اور مزہ ہے، اس مزہ کو سامنے رکھا جائے، رب کی محبت کو سامنے رکھا جائے۔ اب ان دو محبت کا ایک وقت میں امتحان ہے۔ جو لوگ رب کی محبت پر جائز محبتوں کو غالب کر دیں انہیں اللہ رب العزت نے عذاب کی دھمکی دی ہے، اور جو لوگ ناجائز محبتوں کو اللہ کی محبت پر اگر غالب کر دیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا غضب کیا ہوگا کا حل نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا ہے، اور یہ محبت کا تقاضا اگر دو لفظوں میں سمجھنا چاہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جن جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جن جن چیزوں کو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کو کر گزرے، یہ اس کی محبت ہے۔ جن جن چیزوں سے وہ منع کر دے، جو چیزیں اسے ناپسند ہیں، اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، تو یہ محبت کا معیار ہے، اس کا تقاضا، پھر اس پر یہ کھرا اترنا ہے۔ انسان کے دل میں بہت سارے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری فیلنگ آتی ہے۔ ان احساسات میں، ان جذبات میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک اللہ کی محبت، جس کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہو گیا، اشارہ ہو گیا آج، اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ در حقیقت اگر حقیقت ہے کسی احساس کی تو وہ دو احساس ہیں۔ اگر یہ دو احساس آپ سمجھ گئے اور ہم نے سمجھ کر ان دو احساسات کے معیار پر کھرا اترنے کی کوشش کر لی، یقین جانیں آپ اس دھرتی پر سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر معاملہ الٹا ہے۔ پہلا احساس محبت کا، اور محبت و محبت الہی ہو۔ دوسرا احساس خوف کا، خشیت کا، اور وہ خشیت الہی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسرا جذبہ ہے خوف کا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر خوف الہی سے سرشار ہوتے ہیں، وہاں کے خوف سے بچ جائیں گے، اور جو لوگ یہاں نڈر ہیں، کوئی خوف نہیں، وہ وہاں بے خوف نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میری عزت، میری جلال کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر دو امن اور دو خوف اکٹھا نہیں کروں گا۔ دو امن، دو خوف۔ جو آدمی یہاں نڈر ہو، بالکل امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہو، اسے اللہ رب العزت کے کاموں کی کوئی فکر نہ ہو، اب وہاں بھی وہ امن سے نہیں رہ سکتا۔ جو یہاں اللہ رب العزت کے خوف سے، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتا رہا، دل کی سختی کا خوف اسے رہا، تو یہاں کا خوف کا پیدا ہونا دل میں وہاں کی بے خوفی کا سبب بنے گا، اور یہاں بے خوف ہونا وہاں آپ کو بے خوف نہیں ہو سکتے، پھر آپ وہاں خوف میں رہیں گے۔ دو امن یہاں اور وہاں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں بھی آدمی امن و امان میں ہو اور وہاں بھی امن و امان میں ہو، یہاں بے خوف ہو وہاں بھی بے خوف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو یہاں با خوف ہوگا وہاں بے خوف ہوگا، جو یہاں اللہ رب العزت کی باتوں کو مانتا رہے گا اور اس کے خوف و خشیت اور اس کی محبت میں سرشار رہے گا، پھر وہاں امن میں بھی رہے گا، بے خوف بھی رہے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرتے وہ یہاں وقتی طور پر بے خوف تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو نہ وہاں وہ امن میں ہوں گے نہ وہ بے خوف ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خوف الہی یہ صرف مومنوں کو ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت یہ صرف مومنوں کے دل میں ہو سکتا، باقی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں پاتا، میں 1000 بار کلمے کا اقرار کروں، اس کلمے کا معنی اور مفہوم دل نے نہیں سمجھا ہے۔
یہ دھڑ اگر جس میں اللہ کا خوف و خشیت نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا اقرار ضرور کیا ہے زبان نے، مگر دل نے اس بات کو مانا نہیں ہے. اور زبان کا اقرار دل کے توافق کے ساتھ اگر نہ ہو تو پھر وہ اقرار نہیں کہلاتا. تو پھر وہ اقرار نہیں کہلاتا. مومنوں کو صرف اللہ کا خوف ہو سکتا ہے. مومن گناہ کرتے وقت ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی بھاری بھرکم پہاڑ کے نیچے ہو اور وہ پہاڑ کب گر جائے اس کے اوپر اور وہ اس کو نیچے دب جائے اور وہ اس میں دب کر ہلاک و برباد ہو جائے. منافق گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ، مگر وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کوئی ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور جب چاہے اڑا دے. بڑے بڑے گناہ منافق کے ہاں مکھی، ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، دل میں بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، چبھن نہ ہو، یقین جانے یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہو سکتا. ایک مومن ہو، معصیت ہو اور وہ بے چین نہ ہو، نہیں ہو سکتا. مومن ہو، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوئی، احساس فوراً، ندامت فوراً رجوع ہوا اللہ کی طرف. کیونکہ اسے ڈر ہے رب کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. یہاں اگر وقتی طور پر بچ بھی جاؤں وہاں اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. مومن ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے. مومن ایک قدم رکھتا ہے تو سوچ کے رکھتا ہے یہ قدم جو میں اٹھانے جا رہا ہوں جب یہ رکھوں گا تو یہ رب کی معصیت میں ہوگا یا اس کی اطاعت میں ہوگا. اگر اطاعت میں ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، مزید وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، معصیت نافرمانی جسے کہتے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ کام جسے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہو. معصیت سے انسان کو معصیت پر بڑھاوا ملتا ہے، برائی کو جنم دیتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نماز جس سے ہم بے پرواہ ہیں، نماز جس طرح سے برائیوں سے روکتی ہے، جملہ غور کیجیے گا، جس طرح سے نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو جملہ لے کے جائیے گا آج، اسی طرح سے برائی نماز سے روکتی ہے. اب نماز میں نہ آنے والے ذرا اس جملے کو ذرا اپنے آپ پہ ٹیلی کریں. نماز برائی سے روکتی ہے، برائی نماز سے روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے برے اور اتنے بدنصیب اور بدقسمت ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. مالک نے منع کر دیا تم میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ رب آپ سے ناراض ہے اگر آپ رب کے لیے نماز کے لیے آ سکتے. یہ بے توفیقی علامت ہے اس بات کی، رب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا اپنے دربار میں، اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا. یہ علامت ہے اس بات کی. یہ برائی نے آپ کو اچھائی کرنے سے روک رکھا ہے. نماز برائی سے روکتی ہے اور برائی نماز سے روکتی ہے. اچھا کام جب انسان کرتا ہے تو اچھائی کی طرف لپک. جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو، کیا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ زور نہیں پڑے گا وہ؟ تصور کر سکتے؟ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو کیا یہ تصور ہو سکتا وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا؟ جو ظہر پڑھے گا وہ اثر چھوڑ دے گا. جس شخص نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو وہ ظہر پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا؟ وہ کیوں پڑھے گا؟ وہ کیوں پڑھے گا؟ وہ اس کو اگر نماز سے محبت ہوتی، نماز کی پرواہ ہوتی، رب کی محبت کی پرواہ ہوتی تو وہ فجر میں بھی آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر میں وہ نہیں آئے گا کیونکہ محبت فجر میں بھی نہیں تھی، تو اب ظہر میں محبت کہاں سے جاگ گئی؟ یہ رب کی محبت وقتی نہیں ہوتی. فجر میں نہ ہو، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں نہ ہو، عشاء میں نہ ہو. رب کی محبت وقتی نہیں ہوتی.
رب کی محبت جب سے بندے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ حباً و تعظیماً ہے، محبت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کلمے میں کی عظمت بھی سامنے ہوتی ہے. اس کلمے والے کی عظمت اور اس کی محبت، اگر محبت دونوں اس میں ملے ہوئے نہ ہوں تو اس کلمے کا مطلب نہیں ہوتا. میں کہہ رہا تھا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، برائی نماز سے روکتی ہے. فیصلہ کیجیے گا جا کے. برائی کو جنم دیتی ہے. آپ ایک برائی کرتے ہو، وہ برائی آپ کو 10 برائیاں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور آپ کرنے پر مجبور ہوتے ہو. میرے بھائیو دوستو، دلوں کے اندر جو ابھرنے والے جذبات میں ایک جذبہ خوف الہی کا ہے. خوف الہی مومنوں کا شیوا ہے. صحابہ کرام، مومنین، سابقین الاولین، جن کی خوبیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہیں، جن سے رضامندی کی مہر اللہ نے قرآن میں لگائی ہے، لیکن آج بھی کچھ منحوس ہیں جو صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، حسینی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. ایسے منحوس اور ملعون اور مبغوض اور مردود آج موجود ہیں اس دھرتی پر. اپنے آپ کو حسینی بھی کہیں، اپنے آپ کو سید بھی کہیں، اور رہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو جو ہے الٹی پلٹی باتیں بھی کرے. ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت انتقام لے گا ان سے. میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں موجود ہیں، بے چین ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر سختی سے فکر ہونی چاہیے کہ دل کہیں سخت نہ ہو جائے. اللہ کی محبت سے سرشار ہے تو سرشار رہنا چاہیے. گھر میں ہیں، بے چین ہوئے، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تو کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. بلند آواز کے ساتھ اسے کہے جا رہے ہیں. نکل پڑے گھر سے. گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی. اب اپنے آپ کو وہ کہے جا رہے ہیں منافق ہو گیا حنظلہ، منافق ہو گیا حنظلہ، منافق ہو گیا. کہا بھائی ہوا کیا؟ یہ کیا کہے جا رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سنتے جانتے نہیں آپ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، ایمان سے سرشار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بالکل موجیں اور ٹھاٹھیں مارتی ہے. گھر میں آتے ہیں، بچوں کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں، بیوی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بچوں سے کھیلتے اور کھلاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت کم ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں. کھیت کا مسئلہ ہے، گھریان کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، بچوں بیوی کی محبت کا مسئلہ، ان تمام مسائل میں ہم گر جاتے ہیں. یہ کوئی گندا کام ہے؟ یہ کوئی برا کام ہے؟ ناجائز ہے؟ معاش کا حاصل کرنا، بیوی بچوں سے پیار، ان سے لطف اندوز ہونا، یہ کوئی حرام کام ہے؟ حلال ہے. بیوی سے لطف اندوز نہ ہو تو یہ حرام ہے. بیوی سے بے اعتنائی برتیں، بے توجہی برتیں اور منہ مارے دائیں بائیں تو یہ کام غلط ہے. بیوی سے ہمکنار ہونا، بوس و کنار ہونا، اس سے لطف اندوز ہونا، دل لگی کرنا، مزاح کرنا، اور اس کو جو ہے اس کی خوشی کا سامان فراہم کرنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے. بچوں سے پیار، ان کی خبر گیری، ان کا خیال، یہ شریعت کو مطلوب ہے. ان مطلوبہ کام میں وہ گھرے تو کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے حنظلہ کا یہ عالم ہے. حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاملہ سنگین نہیں ہے؟ ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل محبت سے سرشار ہوتا ہے. آپ کی محبت، اللہ کی محبت، دین کے کام، اس کی محبت، اس میں ہم بالکل لگے رہتے ہیں. دل ہمیشہ جو ہے اسی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہم جب آپ کی محفل سے الگ ہوتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں تو دنیا میں پڑ جاتے ہیں. دنیاوی مشاغل، دنیاوی کام، یہ منافقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا. نبی مکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ یہ دل ہے، دل کے اندر محبت بڑھتی اور بڑھتی رہتی ہے. یہ دل ہے، اور یہ اس دل کا اس طرح کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے الفاظ ہیں ولیکن ساعۃ بساعۃ، ہوتا ہے کبھی ایسا، کبھی ایسا، کبھی ایسا، کبھی ویسا.
یہ کبھی ایسا کبھی ویسا ہوتا ہے، اور اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو میری محفل میں رہتے ہوئے کیفیت پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو فرشتے اتر کر تمہیں مسافہ کریں، فرشتے اتر جائیں دھرتی پر اور تمہیں مسافہ کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی دل ادھر ہوتا، کبھی دل ادھر ہوتا، کبھی ایسا ہوتا، کبھی ویسا ہوتا، کبھی کسی چیز کی محبت بڑھ جاتی، کبھی دنیا کی طرف بھی آدمی اس کی طرف بھی بڑھ جاتا. میرے بھائیو دوستو، بہت سارے واقعات ہیں خوف خدا کے، خوف الہی کے، خشیت الہی کے، نفوس قدسیہ کی بات کر رہا ہوں میں، جن کی رضامندی کی اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے قرآن میں، جن سے وہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ اپنے دل کے اندر جو خوف کا جو مسئلہ ہے، کس قدر دل کی سختی سے ڈرا کرتے تھے، کہیں دل سخت نہ ہو گیا ہو، کہیں دل کے اندر اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہ آ گئی ہو، کوئی کجی نہ آ گئی ہو، کہیں اس معیار سے ہم کہیں اتر نہ رہے ہوں. تو اللہ کی محبت میں وہ کس قدر سرشار تھے، اس کے باوجود دل کی سختی کی انہیں کس قدر فکر ہوا کرتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت اور خوف یہ دو اہم اور اعلیٰ جذبے ہیں دل کے اندر ابھرنے والے، اور ان دونوں جذبوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات حقدار ہے تو وہ ذات الہی ہے. سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ خوف و خشیت بھی اللہ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ محبت ہوگی تو یہ محبت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رضا کے کاموں کی کرنے کے راستے کو کھول دے گی، اور یہ محبت آپ کو مجبور کرے گی کہ دیگر ساری محبتوں کو آپ قربان کر دیں. اور اگر قربان نہیں کر پاتے تو محبت میں آپ جھوٹے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ نقطہ لے کے جائیے گا. اگر دونوں محبتوں میں ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ کی صورت میں رب کی محبت کو غلبہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ ایمان کے کسوٹی پر کھرا نہیں اترا، ایمان کے امتحان میں وہ فیل ہو گیا. اور اللہ رب العزت کا خوف یہ آپ کو درس دے گا ہر اس راستے سے جو اللہ کو ناپسند ہو، روک دے گا آپ کو. اللہ کا خوف اگر پیدا ہو، اور یہ یاد رکھیے میں نے کہا کہ اللہ کا خوف یہ وقتی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ آپ کی نگاہ، جو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی ہر اداؤں سے وہ باخبر ہے. آپ سو رہے ہو تب بھی، جاگ رہے ہو تب بھی، اچھا کر رہے ہو تب بھی، برا کر رہے ہو تب بھی، سوچ رہے ہو، ابھی آپ نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے، ابھی صرف سوچ ہے، دل کے اندر دھڑکنے ہیں، وسوسے بھی آئے ہیں. ان وسوسوں کو بھی، ان دھڑکنوں کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ آج نہیں ازل سے جانتا ہے. آپ کے جب دھڑکن پیدا ہوگی تب جانے گا نہیں، وہ ازل سے جانتا ہے کہ آپ کو فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں حالت میں آپ کے دل کے اندر یہ دھڑکن پیدا ہوگی. اس کو ازل سے ان تمام چیزوں کا خبر ہے. تو پھر اس سے ڈر وقتی نہیں ہوتا. جہاں CCTV کیمرے لگے اور آدمی صرف وہاں ڈرتا ہے، اور وہ ایسا CCTV کیمرہ لگا کے رکھا ہے جس کو پہلے سے سب کچھ موجود ہے، ریل موجود ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے بہت پہلے سے. ہم اور آپ یہاں آئے نہیں تھے، دنیا بنی نہیں تھی، تب سے وہ موجود ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، اکتب، کہا کیا لکھ؟ کہا اکتب کائن من کائن الی قیام الساعہ، قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا سب کچھ لکھ دو. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم پیدا کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت اور خوف، یہ جو دو جذبے، جو دو احساسات ہیں، ان دونوں احساسات کے معیار کو، تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اسے اپنی زندگی